بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال اور ہمارے جواب کے نشست میں حاضر خدمت ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ ہمارے عصری علوم اور دینی علوم میں یکسانیت کیسے پیدا ہوگی؟ دینی علوم اور عصری علوم سے دینی ادارے جن کو مدارس کہا جاتا ہے اور عصری ادارے جن کو کالجز اور یونیورسٹیز کہا جاتا ہے، تو ان میں یکسانیت ہے، ابھی سے یکسانیت ہے، لیکن فرق صرف یہ ہے کہ شعبے الگ الگ ہو گئے ہیں۔ ایک جو شعبہ ہے دینیات کا، اس کی ذمہ داری حکومت سے اٹھا کر علماء کرام نے لی ہوئی ہے کہ مدرسوں کا وہ نصاب بنا رہے ہیں جس نصاب کے ذریعے سے قرآن اور حدیث، فقہ اور علوم دینیہ کی سمجھ حاصل ہوتی ہے، اور عصری علوم اپنے ان نصاب جیسا ویسا بھی ہے، اس نصاب کے ذریعے سے اس مقصد تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں دنیائی اعتبار سے جو لوگ ہنرمند لوگ پیدا ہوتے ہیں، ڈاکٹرز پیدا ہوتے ہیں، انجینئرز ہوتے ہیں، باقی جو ماہرین ہوتے ہیں، اس طرح کے لوگوں کا پیدا کرنا ہے۔ تو یکسانیت ہی یکسانیت ہے، کوئی تفرقہ نہیں ہے، صرف شعبے الگ الگ ہو گئے ہیں، لیکن صرف یہ ہے کہ ہمارے کمزوریوں کی وجہ سے افراط اور تفریط ہو گیا ہے۔ وہ کالج اور یونیورسٹیز کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدرسوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، مدرسوں کا کام الگ ہے، کام سب مسلمانوں کا ایک ہے، اور وہ مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ سب سے پہلے مسلمان بننا، اس کے بعد ڈاکٹر بننا، اس کے بعد مولوی بننا، اس کے بعد فقیہ بننا، اس کے بعد انجینئر بننا، اس کے بعد جو ہے فلاسفر بننا۔ یہ بات کی بات ہے، سب سے پہلے مسلمان بننا ہے، اور یہ عصری علوم کے اداروں میں بھی ہونا چاہیے اور دینی اداروں میں بھی ہونا چاہیے۔ اب رہی یہ بات کہ ان کو ایک چھت کے نیچے، تو یہ ممکن اس لیے نہیں ہے کہ یہ اتنا وسیع ہو گیا ہے کہ ایک آدمی اتنا وقت دے کہ وہ مولوی بھی بن جائے، ڈاکٹر بھی بن جائے، انجینئر بھی بن جائے، فلاسفر بھی بن جائے، ایسا ممکن نہیں ہوتا، کیونکہ اتنا زندگی کوئی بھی آدمی تحصیل علم کے لیے نہیں دے سکتا۔ اب مدرسوں سے یہ گلا کرنا کہ یہاں سے ڈاکٹر کیوں نہیں نکلتے، ڈاکٹر پیدا کیوں نہیں ہوتے، انجینئرز پیدا کیوں نہیں ہوتے، پرانے زمانے میں ہوتے تھے، تو یہی گلا تو کالج سے بھی ہے کہ آپ سے فقیہ اور محدث اور قاری اور حافظ کیوں پیدا نہیں ہوتے۔ اگر کوئی یونیورسٹی اس طرح کا شکوہ کرتی ہے تو اس یونیورسٹی سے بھی یہی شکوہ ہے کہ آپ نے اس شعبے کو کیوں چھوڑا ہوا ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ ان کو ایک چھت کے نیچے جمع کرنے کے لیے بہت بڑے وسائل، بہت بڑے پیمانے پر جو ہے حکومت کا سپورٹ درکار ہوتا ہے، اور یہ مدرسوں کو حاصل نہیں ہے، اور بہت سارے مدارس ایسے ہیں جن کے پاس وسائل ہیں، وہ ان چیزوں کو جمع بھی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مسلمان بننا ضروری ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کو پہلے مسلمان پھر ڈاکٹر، انجینئر کو پہلے مسلمان پھر ڈاکٹر، مولوی محدث کو، فقیہ کو، انجینئر کو، جو بھی جہاں بھی ہوتا ہے سب سے پہلے مسلمان، اس کے بعد جو ہے اپنے شعبے کے ساتھ وابستگی رکھ سکتا ہے۔